ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ جناب صدر، محترم اساتذۂ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حاضرین محفل، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ حاضرین محفل، اس ہستی کی آمد ہوئی جس کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سجائی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ کر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حاضرین محفل، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، مگر ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزے میں کئی معجزات ہیں، حالات دن بدن عروج کی جانب روا تھے۔ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ میرا بھتیجا ہے جو ہم میں سے ہے، یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنے بھی خدا ہیں ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے، تو آ کر ہمارا فیصلہ کر۔ حبیب یمنی جب یمن سے نکلتا ہے تو عرب میں پہنچا، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ جب وہ بادشاہ ابو جہل کے پاس پہنچا، کہا کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یمنی بادشاہ نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلے۔ جب وہ آقا کی دہلیز پر آیا، آقا نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور اس کو اپنا کر لیا۔ حاضرین محفل، یمنی بادشاہ کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے 2 سوال ہیں، ان کے جواب دے دے۔ تو ابو جہل نے کہا یہ جادوگر ہے۔ تو یمنی بادشاہ نے کہا اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں۔ کہا اگر آپ میرے ان 2 سوالوں کے جواب دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آقا نے فرمایا بتا تیرے کون سے 2 سوال ہیں؟ کہا پہلے ایک پھر دوسرا بتاؤں گا۔ کہا یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا کب؟ کہا کل جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا۔ آپ تشریف لے آئے، آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، ایک طرف کافر ہے اور ایک طرف صحابہ۔ کافر خوش ہو رہے ہیں کہ آج کام نہیں ہوگا اور دوسری طرف صحابہ کا یہ عالم تھا کہ آج کام ہو کر ہی رہے گا۔ میرے آقا نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا حبیب کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ میرے آقا نے چاند کی طرف نظر اٹھائی، یہ وہی چاند ہے جب حلیمہ کے آنگن میں حبیب کا جھولا ہلتا تو چاند بھی رقص کرنے لگتا۔ میرے آقا نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، ادھر چاند 2 لخت ہوا، ادھر حبیب یمنی قدموں میں گرا، عرض کرتا ہے حسن بے مثال ویکھے آمینہ دلال ویکھے، پورا نوی رشک آ گیا آمینہ دلال ویکھے، یمنی نے بھی کلمہ پڑھ لیا انگلی دا کمال ویکھے۔ کہا حضور کلمہ پڑھا دیجئے۔ آقا نے فرمایا کہ تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہا حضور اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے آقا نے اسے سینے سے لگایا، کہا حبیب بتا تو صحیح تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہا حضور اب جرت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں بتاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ کہا حضور بتا دے ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے، تو بال ملک کا بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا مگر سب نے لا علاج قرار دیا، تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اسے آنکھ تو دی ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، پیر تو دیے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ تو دیے ہیں لیکن وہ کچھ پکڑ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حبیب یمنی اب مکہ میں نہ ٹھہر، اپنے گھر چلا جا۔ یمنی بادشاہ دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا حبیب ہوں۔ جو بچی بول نہیں سکتی تھی کہا بابا میں آ رہی ہوں۔ بابا نے سینے سے لگایا، کہا بیٹا یہ کیسے ہوا؟ بچی کیا خوبصورت جواب دیتی ہے، بابا 14ویں رات کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، بابا لب پہ سب کے یہ نعت تھی، چاند 2 لخت ہوا پھر وہ مست ہوا، جھومتا ہی جھومتا شاید وہ کسی کو چومتا، آ گیا وہ گھر میرے ٹھہر گیا وہ سر میرے،
بیٹی وہ کیا تھا؟ کہا وہ ایک نور تھا۔ بابا نور ہی نور تھا اگر ہمارا طور تھا، بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا۔ ارے بابا یمنی سب حیران تھے، چہرے سب پریشان تھے۔ بابا پوچھتا ہے کہ بیٹا تو نے غور سے تو دیکھا تھا جو اس چاند کے نور میں تھا وہ کون تھا؟ سوچ کے کہتی ہیں بابا آبرو آنکھیں عین سا زلفے جیسے کاف تھا، بابا چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم میں غم آ گیا۔ بیٹا نام پوچھا؟ کہا غیب سے آواز آ رہی تھی کہ سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے، خیال کا یقین ہے، محمد بے عیب ہے، اب تو تم بھی مان لو یہی تو علم غیب ہے۔ سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔